اب ایک ایکٹر تھے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور لاس اینجلس میں ان کا انتقال ہوا. کئی دفعہ میں نے ان کا ذکر کیا. پہلے چائلڈ ایکٹر تھے، پھر وہ ہیرو آ گئے تھے. ان کا اصل نام تھا نذیر حسین اور فلمی نام تھا ان کا رتن کمار. میں جان بوجھ کے نام لے رہا ہوں. بہت نیک، کیونکہ وہ بچپن میں چلے گئے تھے، یاد رکھیں وہ بات کہ نیک تھے بیچارے بھی 4-5 سال کے. اس کے بعد وہ اسی میں رہے، پھر نوجوانی میں بھی اسی میں گئے. ان کے بعد میں اتنے نمازی پرہیزگار، سب سے ملنا جلنا بھی انہوں نے، یعنی اس لائن سے بالکل دور ہو گئے. اور ان کی خود زوجہ کہ اللہ ان بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ایک دن وہ اتنے پریشان تھے، کیونکہ وہ بھی بیمار ہو گئے تھے، بڑے پریشان تھے. تو انہوں نے کہا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں بڑا زور لگا رہا ہوں کئی دن سے، کیا میں نے کسی کو اذیت دی ہے کبھی؟ یہ جملہ کتنا سادہ لگ رہا ہے کہ بلا یہ ہوتے ہیں مومن. اس وجہ سے میں نے بتایا کہ وہ تھے چائلڈ ایکٹر، بعد میں فلموں میں آ گئے تھے. اب آپ سوچیں ایک آدمی جو بچپن سے نمازی ہو اور ہر وقت اذیت دیتا ہو. اس کی نماز اچھی چیز ہے مگر یہ صحیح مومن نہیں ہے. یہ صرف نمازی ہے، یاد رکھیں. صرف نمازی ہونا الگ بات ہے، مومن ہونا الگ بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں میں کئی دن سے زور لگا رہا ہوں اور حساب کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کیا میں نے کبھی کسی کو اذیت دی ہے. ان کی مسز، ان کے شوہر سب کہتے ہیں کبھی کسی سے سختی سے بات نہیں، کسی کو تنگ نہیں کیا کبھی. پھر کہنے لگے کہ ہاں میں ایک دفعہ شوٹنگ پہ جا رہا تھا اور میں لیٹ ہو گیا تھا. جو میرے یہاں کام کرتا تھا، کپڑے استری کرتا تھا اور سب کچھ کرتا تھا، اس کو میں نے ڈانٹا تھا اور اس کی معافی مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. صلوات پڑھیں بر محمد والے ماں. تو انسان اذیت دینے والا نہ ہو. اور یہ وہ صفت ہے کہ اگر انسان میں آ جائے، جیسے خود روایت میں بھی ہے کہ اگر کسی کو ڈرا رہے ہیں تو یہ پرابلم ہوں گے. پھر ان چیزوں کو انسان سیریس لے. بعض دفعہ شیطان انہی دعاؤں سے اور زیارتوں سے آتا ہے اور عبادتوں سے. کیا کہتا ہے؟ تم نمازی ہو، 2 رکعت نماز اور پڑھ لو، زیارتیں اور پڑھ لو، عمرے پہ اور چلے جانا. وہ چیزیں در حقیقت ہمیں ہماری بدعمالیوں سے دور کر رہی ہوتی ہیں، یعنی بدعمالیوں پہ نا پردہ ڈال رہی ہوتی ہیں. لہٰذا ہمارے ذہن میں کیا رہتا ہے کہ نہیں میں تو بہت اچھا آدمی ہوں کیونکہ میں نے عمرہ کیا ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا نا، عمرہ الگ فیلڈ ہے بابا. یہ بالکل، یہ نماز بالکل الگ معاملہ ہے. یہ اللہ سے اس کا تعلق ہے. انسانوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس کو اس کے ساتھ خلط نہیں کرنا چاہیے. نماز قضا ہوئی ہے تو یہ انسان سوچے کہ نہیں میں نمازیں ادا کر دوں گا، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. انسان پہ ظلم ہوا ہے تو اس کا جبران جو ہے حج اور عمرے سے اور زیارتوں سے نہیں ہوگا. انسان پر جو ظلم ہوا ہے اس کا جبران نماز شب سے نہیں ہوگا کہ آج میں نے اس کا پیسہ کھایا، رات کو نماز شب پڑھ لوں. اس آدمی سے میں نے بدتمیزی کی ہے، میں نماز شب پڑھ لوں. شب جمعہ جو ہے میں دعائے کمیل پڑھ لوں. صبح جو میں نے کسی کو اذیت دی ہے، چیٹنگ کی، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نا، ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہ جو بعض عبادتیں ہیں یہ بعض گناہ گاروں کو مس گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی بتا رہی ہوتی ہیں، ان کو لوری دے رہی ہوتی ہے تو وہ اچھے آدمی ہوں. ہمیں اس کو بھی بتانا چاہیے اور خود بھی جان لینا چاہیے نا ہم اچھے آدمی نہیں ہیں. ہم گردن ٹیڑھی کر کے دعائے کمیل کے کھلاڑی ہیں، نمازیں پڑھنے کے کھلاڑی ہیں. اللہ کے ساتھ کبھی کبھی رابطہ صحیح کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا رابطہ بہت خراب ہے. یہ چیزیں بالکل الگ ہونی. اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ چاہے اللہ کا حق ہو وہ بھی ادا کریں اور چاہے بندوں کا حق ہے وہ بھی ادا کریں. نہ ایسے ہو جائیں کہ ویلفیئر کا کام کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے، اور نہ ایسے ہو جائیں کہ جی حج و زیارت اور عمرے کریں گے لیکن سب کو تنگ کریں. جیسے پاکستان میں الیکٹرانک مارکیٹ میں ایک دفعہ گیا میں، تو ظاہراً رمضان کا ہی مہینہ تھا یار، تو کہہ رہا تھا جتنے چیٹر ہیں یہاں پر سب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. اس نے کہا یہ جتنے بڑے بڑے چیٹر ہیں اس وقت. اس نے ایک بات کہی جو بڑی اچھی ہے، آپ کو اچھی کہنے سب آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اتنا اچھا ویو تھا کمرے کا کہ حرم نظر آ رہا تھا. یعنی ہے بھی مالدار، 5 اسٹار ہوٹل ہے، اچھی لوکیشن ہے، اور یہیں سے اللہ کو دیکھ لیا انہوں نے. معاذ اللہ، اللہ نے کوئی لطف و کرم نہیں کیا ہے، وہ ہوٹل سے انہوں نے ایسے کر کے دیکھ لیا ہے. کہتے ہیں جی بڑا اچھا، بڑا ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا، حرم نظر آ رہا تھا کمرے سے. ان کو حرم ہی نظر آ سکتا ہے کمرے، جبکہ اصل انسان وہ ہے جس کو ہر جگہ ہر وقت اللہ نظر آئے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. لہٰذا انسانیت والا جو موضوع ہے وہ بعض لوگوں نے سنبھال لیا ہے اور شریعت کو بھول گئے ہیں. بعض لوگوں نے صرف ظاہری اعمال لے لیے ہیں، انسانیت کو بھول گئے. بعض لوگوں نے جانوروں کو سنبھال لیا ہے، انسان کو بھول گئے ہیں. یعنی جانوروں میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ اپنے سگے بھائی کو پیسے نہیں دے سکتے، اپنے کزن کو پیسے نہیں دے سکتے، کتوں کو دے دیں گے. یعنی خود ایک ہمارے دوست، کے دوست، وہ کراچی میں اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے 14 اگست کو باقاعدہ غبارے بیچے. بعض لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کے مزے آئے، میں نے 14 اگست کو غبارے بیچے انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا، کچھ نہیں. اور ان کے کزن مجھے بتا رہے تھے کہ جو ڈیفینس میں رہتے تھے کہ ہمارے فارم ہاؤس پر
کبوتروں کا جو خرچہ ہے وہ 25,000 کا ہے. یہ 12-15 یہ 2001 کی بات ہے. ہمارے فارم ہاؤس پر جو کبوتروں کا خرچہ ہے، یہ سب انسان بعض دفعہ سے گمراہ ہو جاتا ہے کہ میں کبوتروں کو دانہ دے رہا ہوں. کبوتر اللہ کی مخلوق ہے. بابا کبوتر اللہ کی مخلوق ہے. کبوتر جو ہیں ادھر ادھر کھا لیں گے. کبوتروں پہ چوری نہیں ہے. خیر وہ پالیں ہی تو الگ بات ہے. لیکن کیا اپنے کزنس کو کبھی دیکھا تم نے؟ انہوں نے کبھی اپنے کزنس کو نہیں دیکھا. ملینر لوگ تھے، کبھی اپنے غریب کزنس کو نہیں دیکھا. تو یہ ذہن میں رہیں کہ کبوتر جو ہے نا، کبوتر کا دانہ یہ اچھا کام ہے، لیکن اس دانے سے یہ جو کزن پہ آپ ظلم کر رہے ہیں یا جو اس کی توجہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اس کو اس سے نہ ملائیں. ہر چیز کو الگ الگ رکھیں. نماز کو الگ، زیارتوں کو الگ، عبادات کو الگ، اور انسانیت کو الگ. حیوان کے ساتھ نیکی کو الگ. حیوان کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، انسان کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. یہ سارے کام کرنے، تب جا کے انسان بنتا ہے مومن. کسی ایک چیز کو کرنے سے مومن نہیں بنتا. اس ایک چیز کو کرنے سے وہ ممکن ہے فقط اس فیلڈ کا کھلاڑی بن جائے. مثلا کہ جی ہم تو حج پہ جاتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صف اول کے چیٹر ہیں اور باقاعدگی سے عمرہ کرنے والے ہیں، باقاعدگی سے زیارتیں کرنے والے ہیں. وہ ان کی تفریح ہے. اور شب جمعہ کے اعمال میں سے کہ اہم ترین عمل ہے زیارت امام حسین. اور اسی زیارت کے ذریعے سے ہم دنیا بھی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک عمل کہ جو ہمیں کرنا چاہیے امام حسین علیہ السلام سے توسل کے ذریعے، وہ یہ کہ یا مولا ہمارے ضمیر کو بیدار فرما دیں، ہمیں سینسٹیو بنا دیں، ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم سوچیں کہ آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ خصوصاً اور باقی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کبھی ہم سے نادانی میں بھی کوتاہی نہ ہو جائے. وہ واقعہ جو سناتے سناتے میں نکل گیا ایک دوسرے موضوع پہ، تو وہ سنا کے تاکہ مراقبے کے صحیح معنی پتہ چلیں کہ وہ جو عالم تھے انڈیا کے، وہ اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہے اور ان کے کھیت میں ان کی گھوڑی یا گھوڑا دوڑ رہا. تو انہوں نے اس کو آواز لگائی، گھوڑی کو یا گھوڑے کو جو بھی تھا، تو نہیں آیا. جب نہیں آیا تو انہوں نے اپنے کرتے کو ایسے کیا اور اس میں ایسے ایسے شروع کیا. تو وہ آ گیا. کیوں آ گیا؟ کیونکہ اس میں اس کا کھانا ہوتا تھا بعض دفعہ. جب وہ آیا تو انہوں نے پکڑا اور باندھ دیا. اچھا جانور کو کھانا دینا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. اچھا جانور کو ایسے اگر بلایا دھوکے سے تو حرام ہے؟ نہ. یاد رکھیں انسان کو دھوکہ دینا غلط ہے. ہاں جانور کو بھی دھوکہ دینا غلط ہے ظلم کے لیے، لیکن نہ یہاں اس کو باندھنے کا ٹائم تھا، باندھ دیا. کوئی برائی کی؟ کوئی برائی نہیں. لیکن ان عالم کے لیے ایک بہت سخت مرحلہ آ گیا. آپ جانتے ہیں کب آ گیا؟ ایک صاحب نے کہا ارے جناب آپ نے تو بہت اچھی ٹیکنیک استعمال کی. کہنے لگے یہ جو آپ نے اس کو بلانے کے لیے ایسے کیا اور باندھ دیا. تو ایک دم سے وہ شوق میں آئے اور اس کے بعد کئی دن تک انہوں نے نماز نہیں پڑھائی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کوئی انہوں نے حرام کام نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں کام جب میں نے کیا ہے، یہ دامن میں ایسے جو ہاتھ چلایا ہے، یہ کرتے وقت میری توجہ نہیں تھی. اس نے دلائی نا کہ آپ نے اچھی ٹیکنیک استعمال کی. وہ اتنے الرٹ تھے کہ جو میں کام کروں وہ کام کرنے سے پہلے میری پوری توجہ ہونی چاہیے کہ اب یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے تم نے مجھے توجہ دلائی ہے. اگر تم مجھے توجہ نہ دلاتے تو اس وقت میری انٹینشن، یعنی میں کرتے وقت ہی میری عادت ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے اگر یہ کام کہ جو حرام نہیں ہے میں کروں اور میری توجہ نہ ہو اور کرنے سے پہلے میرا ارادہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے میں تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے کبھی بھی کچھ بھی گناہ بھی کر سکتا ہوں، کسی پہ ظلم بھی کر سکتا ہوں، اور مجھے توجہ ہی شاید نہ ہو، اگر کوئی توجہ دلانے والا نہ ہو. تو اپنے آپ کو سزا کے طور پر انہوں نے کئی دن تک نماز جماعت نہیں پڑھائی، کسی اور کو بھی. اب آپ اندازہ لگائیں گناہ نہیں کیا، صرف یہ کہ یہ والا کام کرنے سے پہلے میری پوری توجہ ہونی چاہیے تھی کہ اب میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور ساتھ ہی ایک صلوات پڑھیں تمام علماء بزرگان و مراجع کے لیے، اور دین کا پیغام جو پہنچانے والے دنیا سے گزر گئے ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے. بر محمد و آل محمد صلوات.